اگر میں اکبر کی بات مانوں کہ اس کی بیوی بھاگ گئی ہے تو وہ تھانے دار کے بیٹے کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی۔ زیورات اور نقدی ساتھ لے گئی۔ تھانے دار کا بیٹا زیورات دیکھ کر بے ایمان ہو گیا اور لڑکی کو قتل کر کے زیورات اور رقم لے اڑا۔ یا دونوں شہر سے پیدل نکلے اور راستے میں ہی کسی پیشہ ور ڈاکو کے ہتھے چڑھ گئے۔ اکبر کی پہلی بیوی یا اس کے بھائیوں پر بھی انتقام کا شک کیا جا سکتا تھا۔ میں اکبر کی پہلی بیوی کے گھر چلا گیا۔ اس گھرانے کے متعلق مجھے رپورٹیں جو مل چکی تھی کہ وہ شریف اور عزت دار گھرانہ ہے۔ وہاں 2 جوان لڑکے تھے جن کے متعلق بتایا گیا کہ شرمیلے اور سیدھے سادے ہیں۔ میں نے ان کے گھر جا کر اکبر کی پہلی بیوی کے باپ سے بات کی۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ عجیب بات یہ دیکھی کہ اس نے اکبر کو برا بھلا نہ کہا بلکہ یہ کہا کہ اکبر سیدھا سادہ آدمی ہے اور بڑا ہی بھلا بندہ ہے۔ میں نے اس کے بیٹوں کو بھی بلا لیا۔ دونوں کے چہرے پر مجھے قتل کرنے والی دلیری نظر نہ آئی۔ میں ان کے ساتھ ایسے انداز سے باتیں کرتے رہا جس میں دوستی اور ہمدردی تھی، لیکن در حقیقت میں ان کی جانچ پڑتال کر رہا تھا۔ بڑے لڑکے نے کہا، اگر آپ اس شک پر یہاں آئے ہیں کہ اکبر کی دوسری بیوی کے قتل میں ہمارا ہاتھ ہے تو مجھے اس سوال کا جواب دے دیں کہ ہم نے لڑکی کو کیوں قتل کرنا تھا۔ یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری بہن کو اس لڑکی مقتولہ نے طلاق نہیں دلوائی بلکہ طلاق ہم نے خود مانگی تھی۔ اکبر تو طلاق ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ قصوروار اکبر خود ہے، اس کی دوسری بیوی نہیں۔ اسے قتل کر کے ہم اکبر کے گھر اپنی بہن کو دوبارہ آباد نہیں کر سکتے تھے، بلکہ آباد کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ہم نے تو خود طلاق مانگی تھی۔ اس لڑکے کی بات میں وزن تھا۔ میں یہ بھی دیکھ چکا تھا کہ یہ لڑکے قتل کرنے کی جرات نہیں رکھتے تھے۔ آخر انہیں کہا کہ میں ان کی بہن سے 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، اسے میری مجبوری سمجھ لیں، قانونی تقاضے پورے کرنا بھی ضروری ہے۔ انہوں نے اندر جا کر اپنی بہن کو میرے پاس بھیج دیا۔ میں نے اس عورت کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا کہ اکبر نے اسے طلاق دے دی ہے، اور ایسی ہی چند اور باتیں کر کے میں نے اس کے دل سے پولیس کا ڈر نکال دیا۔ اس کے ساتھ باتوں سے مجھے یہ معلومات حاصل ہوئی کہ اکبر نے اس کا ڈاکٹری معائنہ کروایا تھا اور وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن اکبر نے اپنا معائنہ ڈاکٹروں کے کہنے کے باوجود نہیں کروایا۔ اکثر یوں ہی ہوتا ہے کہ جس مرد کی اولاد نہ ہو وہ اپنی بیوی میں ہی نقص نکالتا ہے اور اپنا معائنہ کروانے میں اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اکبر کی پہلی بیوی نے بتایا کہ اکبر کا رویہ بھی ایسا ہی تھا۔ بیوی کے بار بار کہنے کے باوجود اس نے اپنا معائنہ نہ کرایا اور یہی کہتا رہا کہ وہ مکمل مرد ہے اور مکمل فٹ ہے۔ اس عورت کے کہنے کے مطابق اکبر کو اس کے ساتھ بہت محبت تھی۔ اکبر اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے طلاق نہیں دے رہا تھا۔ پہلی بیوی یہ برداشت نہ کر سکی کہ اس گھر میں کوئی اور عورت آئے، اسی لیے اس نے طلاق کی ضد کی۔ دوسری طرف مقتولہ کے والدین نے بھی طلاق کی شرط عائد کر دی۔ اکبر نے پہلی بیوی سے کہا کہ صرف اولاد کی خاطر شادی کر رہا ہے، اسے جائیداد میں سے حصہ بھی ضرور دے گا اور اسی کو اپنی اصل بیوی سمجھے گا، مگر پہلی بیوی پھر بھی نہ مانی۔ میں نے یہ دیکھا کہ جوان سالہ عورت شریف بھی ہے اور عقل والی بھی ہے۔ اس نے باوقار لہجے میں کہا، میں جانتی ہوں کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ شک ہے کہ میں نے اکبر کی دوسری بیوی کو اپنے بھائیوں سے یا کسی اور سے قتل کرایا ہے تو یہ وہم اپنے دل سے نکال دیں۔ اگر میرے دماغ میں کوئی جرم ہوتا تو میں ایک بڑا ہی آسان جرم کرتی۔ میرے خاوند کو اولاد کی ضرورت تھی اور وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھا۔ میں بڑی آسانی سے اسے اولاد دے سکتی تھی، چاہے اس کا باپ کوئی اور ہوتا، لیکن میرا خاوند اسے اپنی اولاد سمجھتا۔
اور میں طلاق سے بچ جاتی، وہ دوسری شادی کرنے سے رک جاتا، میں جائیداد کی وارث بن جاتی۔ اب آپ بتائیے، اس لڑکی کو قتل کر کے مجھے کیا حاصل ہوتا، جبکہ اس لڑکی کا تو اس میں کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ مجھے تو یہ حسد بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اس بیوی سے اکبر کی اولاد پیدا ہوگی۔ اکبر 10 شادیاں بھی کر لے تو اولاد نہیں ہوگی۔ اکبر کی دوسری بیوی کے متعلق اس نے کہا کہ اسے محلے کی عورتوں نے بتایا تھا کہ یہ لڑکی ماں باپ کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی، اس کی شادی زبردستی کی گئی تھی۔ شاید ماں نے اسے یہ لالچ دیا ہو کہ اکبر کا مکان ہاتھ آ جائے، اس کے ساتھ زیورات اور نقدی بھی مل جائے تو اس کے بعد جو دل میں آئے کرنا۔ میں نے پوچھا، کیا وہ کسی اور کو چاہتی تھی یا اکبر اسے پسند نہیں تھا؟ اس نے کہا، دونوں باتیں تھیں۔ میں نے اکبر سے کہا بھی تھا کہ دوسری شادی کرنی ہے تو اس لڑکی سے نہ کرے۔ میں نے اکبر کو بتایا بھی تھا کہ اس لڑکی کی دوستی کسی کے ساتھ ہے، لیکن اکبر نے میری ایک نہ سنی، الٹا غصے میں بولا کہ تم حسد کی وجہ سے اسے بدنام کر رہی ہو۔ میں نے اس سے پوچھا، کون ہے وہ جس کے ساتھ اس کی دوستی تھی؟ اس نے بتایا کہ آپ سے پہلے جو تھانے دار تھا، اس کا بیٹا۔ اس نے مزید کہا، تھانے دار صاحب ایسی باتیں چھپی نہیں رہا کرتی، مگر مجھے یہ معلوم ہے کہ اس لڑکی کے گھر کے ساتھ ایک گھر ہے، اس گھر کی ایک لڑکی میری سہیلی ہے۔ میری سہیلی کا بھائی اس تھانے دار کے بیٹے کا دوست تھا۔ دونوں میں گہری رازداری تھی۔ تھانے دار کے بیٹے کا نام ارمان ہے۔ وہ کبھی کبھی رات کو اپنے دوست کے گھر آ جاتا۔ وہ گھر کی بیٹھک میں بیٹھا کرتے تھے۔ لڑکی بیٹھک میں آ جایا کرتی تھی۔ کبھی چھت کے اوپر سے لڑکی ارمان کے دوست کی چھت پر آ جاتی اور ارمان اپنے دوست کے گھر کی چھت پر چلا جاتا۔ یہ لڑکی اسے بڑے فخر سے اپنی محبت کے قصے سنایا کرتی تھی۔ میری سہیلی کو اس نے بتایا کہ اس کی شادی کہیں اور کی گئی تو وہ ارمان کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ مجھ سے پہلے تھانے دار کو یہاں سے گئے 1 سال ہونے کو آیا تھا۔ اس کے بیٹے ارمان کو میں نے دیکھ رکھا تھا۔ اس کا باپ اسے ASI بھرتی کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے چارج دے کر یہ تھانے دار وہاں سے 40 میل دور ایک اور تھانے میں چلا گیا تھا۔ میں نے اکبر کی پہلی بیوی سے پوچھا، اسے یہاں سے گئے تو 1 سال ہونے والا ہے، تو پھر ان کی ملاقاتیں کیسے ہوتی رہیں؟ اکبر کی پہلی بیوی نے بتایا کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی وہ یہاں 3-4 مرتبہ آ چکا ہے۔ اس عورت نے مجھے بڑی قیمتی معلومات دی تھی۔ میں اسے تسلی دلاسا دے کر اور اس کے باپ اور بھائیوں سے دعا سلام کر کے رخصت ہوا۔ میں نے اکبر کی پہلی بیوی سے اس کے سہیلی کے بھائی کا نام پوچھ لیا تھا۔ میں نے دوسرے دن اسے تھانے بلا لیا۔ یہ نوجوان بہت ڈرا ہوا تھا۔ میں نے اسے اپنے سامنے بٹھا کر کہا، میں تم سے جو کچھ بھی پوچھوں وہ بالکل سچ بتا دے اور کسی بھی تھانے دار یا اس کے بیٹے سے بالکل بھی نہ ڈرے۔ اس نے وہی باتیں تفصیل کے ساتھ بتائیں جو مجھے اکبر کی پہلی بیوی نے مختصر باتیں بتائی تھیں۔ اس نے بتایا کہ ارمان اپنے باپ کے چلے جانے کے بعد بھی یہاں آتا رہتا ہے اور لڑکی اس سے اکبر کے گھر سے آ کر ملتی رہی ہے۔ میں نے پوچھا، وہ آخری بار کب آیا تھا؟ اس نے بتایا، ارمان 20 یا 22 دن پہلے آیا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ارمان اکبر کی بیوی کو ساتھ لے گیا؟ اس نوجوان نے یوں چونک کر میرے منہ پر نظریں جما دیں جیسے میں نے اس کے دل میں خنجر اتار دیا ہو۔ میں چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ اس کا سر ذرا سا ہلا اور اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے اور پھر لرزنے لگے۔ وہ لرزتے ہونٹوں سے ڈری ہوئی آواز میں بولا، خدا کی قسم، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ وہ تھانے دار کا بیٹا ہے۔ بے شک وہ میرا دوست ہے، لیکن وہ بہت دلیر اور بدمعاش ہے۔ میں اس سے ڈرتا ہوں۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور کہا، میں اسے ملزم نہیں سمجھ رہا اور نہ ہی اس میں اس کا کوئی قصور ہے، اسی لیے وہ ڈرے اور گھبرائے نہیں۔
اسے کچھ نہیں کہا جائے گا بلکہ قانون کی مدد کرنے پر اسے شاباش دی جائے گی۔ میرے حوصلہ دلانے پر اس نے بتایا کہ ارمان آیا تھا اور اس کے گھر ٹھہرا تھا۔ پھر ارمان نے بتایا کہ وہ اس لڑکی کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ رات کے آخری پہر لڑکی آئی تو ارمان اسے لے کر چلا گیا۔ ارمان کے جانے کے چند روز بعد ارمان کا خط ملا تھا۔ اس خط میں ارمان نے ڈھکے چھپے الفاظ میں لکھا تھا کہ اس کا کام ہو گیا ہے اور اب تم راز کو راز ہی رکھنا۔ میں نے اس سے خط مانگا تو اس نے کہا کہ وہ خط کو پھاڑ چکا ہے۔ ارمان اس قدر آوارہ اور گمراہ ہو گیا تھا کہ کئی مہینوں سے اپنے باپ سے الگ ہو چکا تھا۔ باپ اسے AISI بھرتی کروانا چاہتا تھا لیکن لڑکا کسی اور ہی طرف نکلا تھا۔ ارمان نے کسی اور علاقے میں ایک چھوٹا سا ہوٹل کھول لیا تھا۔ مجھے بڑے کرامت گواہ ملتے جا رہے تھے۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ میں نے قاتل پکڑ لیا ہے۔ ارمان اس جرم کے لیے نہایت موزوں آدمی تھا۔ میں نے اس جگہ خود ہی جانا بہتر سمجھا جہاں کے متعلق ارمان کے دوست نے بتایا تھا کہ اس نے وہاں ہوٹل بنا رکھا ہے۔ میں ہیڈ کانسٹیبل کو ساتھ لے کر رات کی گاڑی سے روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر میں اس علاقے کے تھانے چلا گیا۔ وہاں کے تھانے دار سے میری اچھی جان پہچان تھی۔ وہ ارمان کے باپ کو بھی جانتا تھا۔ میں نے ارمان کے باپ کا نام لے کر اسے بتایا کہ اس کا بیٹا جس کا نام ارمان ہے وہ تمہارے علاقے میں ہے اور کوئی ہوٹل وغیرہ بنا رکھا ہے۔ میں اسے پکڑنے آیا ہوں۔ اس تھانے دار نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ اسے پکڑ کر لے جاؤ لیکن یہ خیال رکھنا کہ وہ بری نہ ہونے پائے۔ اس نے یہاں ہوٹل کھول رکھا ہے۔ اس ہوٹل کے اندر کے کمرے میں جوا چلتا ہے۔ چور اچکے اور غنڈے وہاں جمع رہتے ہیں۔ وہ میرے پاس آتا رہتا ہے اور اپنے باپ کا نام لے کر مجھے دوست بنائے رکھتا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، صاف کہو ہوٹل کا چائے پانی تم تک پہنچتا رہتا ہے۔ اس نے کہا، چائے پانی نہ پہنچے تو اس کا اڈا ایک دن بھی نہ چلنے دوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا، یہ تو بتاؤ کہ اس نے کیا کیا ہے۔ میں نے بتایا کہ اس نے پہلے ایک لڑکی سے محبت کی، پھر اسے گھر سے زیورات اور رقم نکال لایا، پھر اس لڑکی کو قتل کر کے سارا مال و متاع لے اڑا۔ اس نے پوچھا، کوئی شہادت؟ میں نے اسے بتایا کہ شہادت تو بڑی پکی ہے، لاش وارثوں نے شناخت کر لی ہے اور شہادت کی ایسی کڑیاں ملی ہیں کہ اس کے اقبالی بیان کی بھی ضرورت نہیں۔ اس تھانے دار نے ایک بغیر وردی کانسٹیبل کو ارمان کے ہوٹل میں یہ دیکھنے کے لیے بھیجا کہ وہ وہاں ہے یا نہیں۔ کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ ارمان ہوٹل میں موجود ہے۔ تھانے دار بھی میرے ساتھ چل پڑا۔ ہم ہوٹل میں چلے گئے۔ ارمان ہمیں دیکھ کر دوڑ آیا۔ اس نے مجھے پہچان لیا تھا۔ میں نے 1 سال پہلے اس کے باپ سے چارج لیا تھا۔ اس وقت ارمان سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ ارمان نے مجھ سے پوچھا کہ میں یہاں کیسے آیا ہوں۔ میں نے کہا، تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں، فوراً میرے ساتھ چل پڑو۔ اس نے کہا، کہاں لے جانا چاہتے ہیں آپ مجھے؟ میں نے کہا، جہاں تم نے ایک جوان لڑکی کو قتل کر کے دفن کیا تھا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، کون سی جوان لڑکی؟ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے لڑکی کے باپ کا نام لے کر کہا، اس کی بیٹی جو اکبر کی دوسری بیوی تھی۔ اس نے پھر حیران ہو کر پوچھا کہ آپ کو کس نے کہا کہ میں نے اس لڑکی کو قتل کر دیا ہے؟ اس نے کہا، وہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ آئی ہے، وہ بالغ لڑکی ہے۔ میں نے کہا، پھر تم نے اسے اپنی مرضی سے قتل کر دیا، تم بھی بالغ ہو۔ وہ بولا، تھانے دار صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ ابھی میرے ساتھ میرے گھر چلیں، میں ابھی آپ کو وہ لڑکی زندہ دکھا دیتا ہوں۔ اب میں حیران تھا یہ لڑکا کیا کہہ رہا ہے۔ میں وہاں کے تھانے دار کے ساتھ ارمان کو لے کر اس کے گھر گیا۔ وہ کرائے کے ایک مکان میں رہتا تھا۔ وہاں گئے
تو وہ ہمیں بٹھا کر گھر کے اندر سے ایک لڑکی کو بیٹھک میں لے آیا۔ وہ بڑی ہی خوبصورت لڑکی تھی، جوانی اس کے چہرے سے جھلکتی تھی۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے وہی نام بتایا جو اکبر کی دوسری بیوی کا نام تھا۔ اس نے اپنے باپ کا نام بھی بتایا۔ میں تو چہرے سے اسے پہچانتا نہیں تھا۔ وہاں کے تھانے دار نے میرے ساتھ مذاق شروع کر دیے۔ لڑکی نے بتایا کہ وہ اکبر کی دوسری بیوی ہے۔ میں نے اس گھر کی باقاعدہ تلاشی کا انتظام کیا۔ تلاشی کے دوران کچھ زیورات برآمد ہوئے جو میں نے اپنے قبضے میں لے لیے۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ تمہیں ابھی میرے ساتھ میرے تھانے میں چلنا ہوگا تاکہ اس لڑکی اور زیورات کی شناخت کرائی جا سکے۔ ارمان نے ساتھ چلنے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ کی۔ ارمان کو میں نے ہتھ کڑی بھی نہ لگائی۔ ارمان چونکہ تھانے دار کا بیٹا تھا، وہ میرے ساتھ بے تکلف ہو گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا میں نے کس کے قتل کی بات کر رہا تھا۔ میں نے بات کو ٹالنے کی کوئی اور بات شروع کر دی۔ ارمان اتنا پریشان دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر لڑکی بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ میرے ساتھ بات کرنے سے بھی ڈرتی تھی۔ اس لڑکی نے ارمان کے کان میں کچھ کہا تو دونوں نے میری طرف دیکھا۔ ارمان بولا، یہ کہتی ہے کہ اپنے خاوند کے پاس نہیں جاؤں گی۔ پھر پوچھنے لگا کہ تھانے دار صاحب آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ میں نے اسے کہا تم ایک تجربہ کار تھانے دار کے بیٹے ہو، اپنا جرم تو تم خود اچھی طرح جانتے ہو۔ اگر تم دونوں میرے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو میں بھی تمہارے ساتھ اس سے بھی اچھا سلوک کروں گا۔ میرا اچھا سلوک تو تم دیکھ ہی رہے ہو۔ یہ لڑکی بے شک بالغ ہے لیکن شادی شدہ ہے، اپنے خاوند کو دھوکہ دے کر بھاگی ہے، رقم اور زیورات بھی چوری کر کے لائی ہے۔ چوری کا مال اور لڑکی تمہارے گھر سے برآمد ہوئی ہے۔ ہم اپنے تھانے میں پہنچے تو میں نے لاش کے ساتھ برآمد ہونے والا ایک کپڑے کا ٹکڑا لڑکی کو دکھا کر پوچھا کیا اس کے پاس اس قسم کا سوٹ ہے؟ اس نے کپڑے کو غور سے دیکھا اور بتایا کہ اس کا ایک سوٹ بالکل اسی کپڑے اور اسی رنگ کے پھول والا ہے۔ میں نے اکبر اور لڑکی کے ماں باپ کو تھانے بلایا۔ تینوں لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ماں اپنی بیٹی سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ میں ان کے پوچھنے کے باوجود انہیں نہیں بتایا کہ لڑکی مجھے کہاں سے ملی ہے۔ میرے دماغ پر وہ لاش سوار ہو گئی تھی جو برآمد ہوئی تھی، اور اس لاش ان لوگوں نے اپنی بیٹی سمجھ کر پورے احترام اور رسموں کے ساتھ دفن کیا تھا۔ اس موقع پر مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ میں ان احمقوں کی باتوں میں اور فرض کے ساتھ دیانتداری میں الجھ گیا تھا۔ میں نے لاش کی شناخت بھی غلط کرائی تھی۔ اسی شام ارمان کا باپ آ گیا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا بیٹا پکڑا گیا۔ وہ اپنے بیٹے کو چھڑانے آیا تھا۔ اس نے آتے ہی اپنے بیٹے کو بہت گالیاں دی، پھر مجھ سے پوچھا یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ میں نے اسے ساری بات بتائی۔ لڑکی نہ تو اکبر کے ساتھ جانے پر رضامند تھی اور نہ ہی اپنے والدین کے ساتھ۔ ارمان کے باپ نے اکبر سے کہا تم نے اپنی دوسرے بیوی کے کرتوت تو دیکھ ہی لیے ہوں گے، اب تم اسے بیوی بنا کر تو نہیں رکھو گے، اسی لیے اسے طلاق دے دو۔ اکبر نے کہا مجھے پہلے میرا مکان واپس دلاؤ، زیورات بھی دلاؤ اور طلاق لے لو۔ اس نے ہی لڑکی کے ماں باپ کو جیسے تیسے کر کے راضی کر لیا کہ وہ مکان کی رجسٹری دے دیں۔ اکبر نے یہ شرط بھی منوا کر طلاق دے دی کہ وہ حق مہر اور ماہوار خرچہ نہیں دے گا۔ لڑکی ارمان کے ساتھ چلی گئی، لیکن جو لاش برآمد ہوئی تھی اس کے متعلق آج تک پتہ نہیں چلا کہ کس کی تھی۔ تمام تھانوں سے پتہ کرایا گیا مگر کسی بھی تھانے میں کسی عورت کی گمشدگی کی رپورٹ نہ ملی۔ میرا خیال ہے کوئی پیشہ ور مجرم اسے کہیں دور سے اغوا کر کے لائے تھے اور کسی وجہ سے اسے قتل کر کے دفنا کر کے چلے گئے۔